باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. آپ پڑھنا چاہیں جو پڑھنا چاہے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله عن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى
وبه قال آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله أبي سفر وإسماعيل عن شعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا به قال حدثنا أبو بردة من عبد الله من أبي بردة عن أبي موسى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آگے اپنے اپنے مقام پر بتاتے رہیں گے. اسی میں سے ایک بات سنیے آج. بابن اور باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس کو 3 طرح پڑھا تھا ہم نے شروع میں ہی, اور یہاں بھی تینوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور باب کیوں پڑھیں گے, بابن کیوں پڑھیں گے اور بابو کیوں پڑھیں گے, یہ وجہ آپ کو معلوم ہے. اس کو میں آج لوٹاتا نہیں. یہاں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ محدثین اور ماہرین بخاری یوں فرماتے ہیں کہ جب اس کو تینوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے تو اس میں جب اس کے بعد جملہ تام ہو, پورا جملہ ہو, تو اس کو تنوین کے ساتھ پڑھو بابن, اور تقدیر ہوگی ھذا بابن, یہ ایک باب ہے. اور پھر اگلا پورا جملہ ہے ہی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, وہ پورا ایک جملہ ہے. اور اگر اس کے بعد جملہ تام نہ ہو بلکہ ناقص جملہ ہو, ناقص مرکب اضافی وغیرہ, تو اس صورت میں اس کو اضافت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے. چنانچہ ہم نے باب امور الایمان پڑھا تھا کہ یہاں پر یہ اس کا جو ترجمۃ الباب ہے وہ مرکب اضافی ہے. اور اسی طریقے سے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5, وہاں اس کو اضافت کے ساتھ پڑھا تھا اور یہاں اس کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا جو آپ کے سامنے عرض کی گئی. باب سکون کے ساتھ تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے ہر جگہ, لیکن تنوین کے ساتھ پڑھنا اس کو افضل ہے اس صورت میں جب کہ اس کے بعد جملہ تام ہو, اور اضافت کے ساتھ پڑھنا اس کو درست افضل ہے اس صورت میں جب اس کے بعد ناقص جملہ ہو, جیسے باب امور الایمان. یہ ہوگا. اس کے بعد پھر سمجھیے گا ایک دوسری بات, اور وہ بھی اسی طرح کی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ موقع بموقع باتیں میں بتلاتا جاؤں گا, اور شاید یہ بتائی بھی جا چکی ہے کئی بار کہ امام بخاری علیہ رحمہ کبھی آیت شریفہ کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں, کبھی حدیث پاک کے کسی جملے کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں, کبھی پوری حدیث کو جملۃ الباب بنا دیتے, وہ ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں. تو یہاں انہوں نے حدیث پاک کے ایک جملے کو ہی ترجمۃ الباب بنایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. چونکہ یہ خود حدیث پاک کا جملہ ہے, حدیث پاک کا ٹکڑا ہے, تو یہاں اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کل ہم نے باب امور الایمان میں اس کی تشریح کی تھی, تو یہاں اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز حدیث پاک کی تشریح کے دوران اس کی تشریح ہو جائے گی. یہ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس,
یہاں ان کا پورا نام ان کی ولدیت کے ساتھ مذکور ہے، بس اتنا عرض کر دینا ہے کہ آدم ابن ابی ایاس عسقلانی ہیں، یہ عسقلانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی بھی سے بھی آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں، بار بار ان کا نام سنا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ عسقلان یہ شام کا ایک شہر تھا، اور اس میں بکثرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فروکش ہوئے ہیں، اور بکثرت صحابہ وہاں پر مدفون ہیں۔ اب یہ ایک منحوس ملک اسرائیل کا حصہ ہے، اور فلسطین جو ایک حصہ ہے یہ اس سے کچھ ہٹ کر اس کے قرب و جوار میں ہی ساحل بحر پر ایک شہر ہے عسقلان۔ قال حدثنا شعبۃ، یہ شعبہ ابن حجاج کے نام سے مشہور ہے، ان کی ولدیت ابن الحجاج ہے، اور امام شعبہ نہایت ہی جلیل القدر امام ہے حدیث پاک میں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ عراق میں سب سے پہلے اسماء الرجال پر انہوں نے ہی کام شروع کیا تھا۔ یہ شعبہ بن حجاج ہیں، ان کی جلالت شان اور امامت پر اور ثقات پر تمام محدثین متفق ہیں۔ عن عبداللہ ابن ابی الصفاری، یہاں پر بس ایک بات کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ صفر فا کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سفر فا کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وجہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ قول نقل کر رہا ہوں کہ جب سفر علم ہو کسی کا تب تو اس کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب یہ مضاف الیہ ہو تو اس کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، بس ایسا ہی ہوگا۔ وہ اسماعیل، یہ اسماعیل ابن ابی خالد ہیں، اور عبداللہ ابن ابی صفر اور اسماعیل ابن ابی خالد یہ دونوں امام شعبی سے روایت کرتے ہیں۔ اب آ جائیے شعبی، یہ شعبی ابو عمرو عامر ابن عبداللہ ہے، شاید ایک منٹ ذہن سے نکل گیا، ہاں شراحیل ہے، ابو عمرو عامر ابن شراحیل، ابو عمرو عامر ابن شراحیل ہے یہ، اور یہ بھی مشہور امام ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معروف شخصیت ہے، بس ایک تو بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ حدیث کی جو ایک اصطلاح ہے عبادل اربع، ان میں سے یہ ایک ہیں، اور ایک خاص بات ان کے بارے میں یہ لکھی ہے، اور دوسری باتیں ہیں، ایک خاص بات یہ لکھی ہے کہ یہ اپنے باپ سے صرف 11 سال بڑے تھے، یہ، اور حدیث پاک بکثرت ان سے مروی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ تو آپ کو اس کا معلوم ہے، ترجمہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھیے گا کہ المسلم تو مبتدا ہے، اور من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ یہ سب کا سب موصول صلے سے مل کر خبر ہے، اور یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں ہی معرفہ ہے، تو یہ حصر کا فائدہ دے گا۔ اب مطلب یہ ہوگا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یہ حصر کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر اگر اس کا مفہوم مخالف ذکر کیا جاوے تو یہ مطلب ہو جائے گا کہ جس کے ہاتھ سے مسلمان، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پہلے اسی سے نمٹنے پھر دوسری بات سے چلو شروع کریں گے۔
تو دیکھو اس پر گفتگو بار بار ہو چکی ہے، چونکہ کتاب الایمان شروع ہوتے ہی یہ بات شروع ہوئی تھی اور قریب روزانہ اس پر تھوڑا کلام ہو جاتا ہے، تو آج آپ اس کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیے گا۔ میں اس کو آپ کی گفتگو میں آپ کے متعارف الفاظ میں بھی سمجھا دوں گا، لیکن میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اس کو عربی زبان سے ہی سمجھایا جائے۔ چنانچہ عرب کہتا ہے المال الابل، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ المال مبتدا معرفہ ہے اور الابل خبر معرفہ ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ مال اونٹ ہی ہے، اور جب اس کا مفہوم و مخالف لیں گے تو یوں سمجھا جاوے گا، یوں کہا جاوے گا کہ مال کے علاوہ اور اونٹ کے علاوہ اور کوئی مال ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ المسلم من سلم المسلمون میں تو یہ ایک معنوی چیز ہے، ہم کسی طرح بحث کرتے رہیں، لیکن جب یوں کہا جاوے گا المال الابل تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھا جا سکتا کہ اونٹ کے علاوہ اور کوئی دوسری شے مال نہیں ہے، بلکہ عرب ہی کے پسندیدہ اموال میں سے اونٹ کے علاوہ بکریاں بھی ہیں، اور اونٹ کے علاوہ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب مال بھی ہے اور پسندیدہ مال بھی ہیں، لیکن وہاں بولا جاتا ہے المال الابل۔ تو دیکھو یہ عرب کا ایک عام محاورہ ہے، اور عرب اس کو بولتے ہی خود سمجھ جاتا ہے کسی قاعدے کے تحت سمجھانے کے بغیر کہ اس سے مراد کسی چیز کی صفت کمال کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس سے مراد کسی چیز کی صفت کمال کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس صفت کمال کے انتفاع سے اس صفت کی نفی نہیں ہوتی، اس صفت کمال کے انتفاع سے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ بس دیکھو اتنی تو یہ زبان ہے، اور بالکل سادی زبان ہے، اور محاورات سے اور ان جملوں کے استعمال سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے بلا کسی دلیل کے۔ اب آپ اس کو دوسری طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ صفت کی نفی سے ذات کی نفی نہیں ہوتی، یہ بات صفت کی نفی سے ذات کی نفی نہیں ہوا کرتی، یہ مطلب ہوا کرتا ہے۔ اور اس کو دوسری طریقے سے میں نے اس طرح سمجھایا تھا کہ ایک تو ہوتی ہے حقیقت واقعیہ اور ایک ہوتی ہے حقیقت ادعائیہ۔ حقیقت ادعائیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اجزاء جو یا کچھ چیز یا اجزاء ہی کہہ لیجیے گا جو اس کی حقیقت کے جز نہیں ہوتے، اس کی حقیقت کے اجزاء نہیں ہوتے، لیکن شدت اتصال اور اس شے کی ان چیزوں کی طرف کمال احتیاج کی وجہ سے ان کو حقیقت کا جز سمجھ لیا جاتا ہے اور حکومت اس کا حقیقت کا جز قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ شدت اتصال بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وہاں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس صفت کی نفی سے اس شے کی نفی ہو جائے گی۔ بس اسی طریقے پر یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ۔ ایک دوسری بات بھی اور ہے، ایک دوسری اور چیز بھی ہے، کبھی کبھی ہم اس طرح کا عرب میں ہی کبھی کبھی اس طرح بولا جاتا ہے، ایسے موقع مہر پہ بولا جاتا ہے کہ یہ شے اپنی ذات میں مقصود ہونے کے ساتھ ساتھ اصل مقصود اس کی یہ صفت ہے، اصل مقصود اس کی یہ صفت ہے۔ مثال کے طور پر بولا جاتا ہے الناس العرب، تو دیکھو کیا عرب کے علاوہ دنیا بھر میں بسنے والے انسان نہیں ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ دنیا بھر میں بسنے والے انسان ہیں، لیکن یہ جملہ کہنے والوں کو انسان کی صفت عرب پسند ہے، یہ مطلوب ہے، اور یہ صفت ان کو پسند اور محبوب ہے۔ جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تو اب آپ اسی طرح سمجھ لیجئے گا کہ المسلم کی جو صفت من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ بیان کی گئی ہے، تو یہاں پر المسلموں کا کمال بیان کرنا مقصود ہے، اور المسلموں کی ماہیت
بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس کی تعریف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اور یہ مقصود نہیں ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ اگر منتفی ہو تو پھر المسلم منتفی ہو جائے گا۔ اور باقی جو باتیں بتائی ہیں آپ اسی پر منتبہ کر لیجیے گا کہ اگر ہم اس کو فرض کرو من سلم المسلمون من لسانہ کو اس کی تعریف بھی تسلیم کر لیں اور اس کو اس کی حقیقت و ماہیت بھی مان لیں تو یہ ادعائی ہوگی، حقیقی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ سمجھ لیجیے گا کہ المسلموں میں ٹھیک ہے، المسلموں کی ذات تو مطلوب اور مقصود ہے ہی، لیکن اس کی یہ صفت محبوب اور مطلوب اور مقصود ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ دیکھو میں نے کئی طریقے سے آپ کو یہ سمجھا دیا، اور آپ اس کو اگر علمی زبان میں ایک طرح اور سمجھنا چاہیں تو اس طرح بھی سمجھ لیجئے گا کہ المسلمون الف لام جنس کا نہیں ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کو اس کی تعریف قرار دیا جاوے، اور من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کے انتفاع سے المسلموں کا انتفاع لازم آوے، بلکہ المسلموں پر الف لام عہد خارجی ہے، اور اس پر الف لام یہ کمال المسلمی، یہ اب بس الحمدللہ یہ سب باتیں ہو گئی۔ لیکن یہیں پر ایک بات اور بھی سنتے چلیں آپ کہ اس سے آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ خود امام بخاری علیہ رحمہ جو باب پر باب قائم کیے جا رہے ہیں اور دلیل پر دلیل دیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ یہ سب صفات مومن کے واسطے ایسی لازمی ہے کہ ان صفات کے انتفاع سے مومن نہیں رہے گا۔ یہ صفات بھی ایمان کا ایسا جز نہیں ہے کہ ان صفات کے انتفاع سے، ان اجزاء کے انتفاع سے ایمان باقی نہیں رہے گا، چونکہ یہ بات اب ان مثالوں سے خوب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اور اگر اب بھی نہیں آئی ہے تو ای الاسلامی افضل جو اگلا باب آ رہا ہے اس میں بات بالکل سامنے آ جاوے گی۔ وہاں بھی حدیث پاک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ بیان کیا گیا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی جو صفت بیان فرمائی ہے یہ صفت افضل بیان کی ہے۔ افضل تو ایک افضل ہے، ایک مفضول ہے، لیکن مفضول جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، مفضول کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور دوپہر کے سورج سے بھی زیادہ واضح اور صاف ہو جاتی ہے۔ یہاں بات اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک دوسری بحث ہے یہاں پر، دیکھو ترجمہ کر کے تو میں آگے چل دوں گا اور کئی حدیثیں ہو جائیں گی ایک ہی دن میں، لیکن ان سے شاید فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اب آپ دوسری بات سمجھیے گا۔ المسلموں میں ساری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ مراد المسلم الکامل ہے، اور من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ یہ اس کی کمال کی وجہ ہے۔ تو اب یہاں پر کسی شخص کا اندھا ذہن اور کوئی جاہل آدمی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ اگر مسلمان کے اندر من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ یہ صفت پائی جاتی ہے تو بس وہ مومن کامل ہے، اب اس کے واسطے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ دیگر حکام کی پابندی کی ضرورت ہے، نہ دیگر ما نہی اللہ عنہ سے بچنے کی ضرورت ہے، بس وہ تو مومن کامل ہے۔ یہ تو دیکھو میں نے کہا یہ سوال یقیناً جہالت کی پیداوار ہے۔ جب یہ وہ تقریر آپ کے سامنے آ گئی ہے مختلف انداز سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صفت کی اہمیت کا بیان کرنا مقصود ہے، صرف اس صفت کی اہمیت کا بیان کرنا مقصود ہے صرف، اور اسلام کو یا مسلم کو اس میں منحصر کرنا مقصود نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا بھی بالکل صحیح نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر کسی دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ مومن کامل ہے، بس اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ امید ہے کہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور نہ سمجھ میں آئی ہو تو کوئی دوسرا پیرا بیان اختیار کیا جاوے، اور اسی سے آپ بہت ساری حدیثیں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن پر مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہاں پر بھی آدمی کو یہی شبہ ہوتا ہے کہ بس یہ ایک کام کر لو مغفرت ہو جاوے گی، پھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ دوسرے حکام کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی معاصی سے بچنے کی ضرورت ہے، بس مغفرت کے واسطے تو ہی ایک کافی ہے۔ تو دیکھو
وہاں پر بھی صرف اس صفت کے اور اس عمل کی اہمیت بیان کرنے کے واسطے ایسا کہا گیا ہے. ایسا یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور صفت کی یا کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایسا کرنے والا بالکل سیدھا جنت میں جائے گا. یہاں تک بات میں نے آپ کو عرض کر دی. اب میں آپ سے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ رواہ البخاری اور عن ابی ہریرہ یا عن عبداللہ بن مسعود کہہ کے اپنی بات کو وزنی کرنے والے اور احادیث لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے اور مطلب نہ سمجھانے والے سمجھ لیں کہ وہ حدیث کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں, وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ مسلمانوں کے ذہن کو منتشر کر رہے ہیں. اسی واسطے اب حدیث اگر بیان کی جاوے اور حدیث کا ترجمہ اگر مسلمانوں کو مومنین کو کسی کو سمجھایا جاوے تو اس کا پورا صحیح مطلب سمجھانا چاہیے تاکہ ان کو کسی طرح کا اشتباہ نہ ہو. اسی طریقے سے کوئی واقعہ سنا کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے, اس واسطے کہ واقعے سے ہر آدمی اپنے اپنے ذہن اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ سمجھتا رہتا ہے, بلکہ اس کا جو حقیقی منشا ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اب آگے چلتے ہیں. اگلی بات جو ہے وہ ہے المسلمون پر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اس سے محفوظ ہوں اور مسلمان کے علاوہ دوسرا کوئی, مثال کے طور پر غیر مسلم جس میں سبھی آ گئے ہیں, یا مثال کے طور پر جانور جس میں سبھی چیزیں آ گئی ہیں جانور, تو ان کو اگر وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اس سے ایمانی صفت میں اور اسلامی صفت میں کوئی نقص نہیں آتا. ہاں بس کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاوے, تو یہ مطلب بالکل غلط ہے. اور یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے, جیسے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے, کہ ایک حدیث پاک کو سامنے رکھ کر مطلب بیان کرنا درست نہیں ہوتا, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب دوسری حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے, یا اس کے متعلق اور دوسری حدیث بھی موجود ہے یا نہیں, یا اہل عرب اور علماء حدیث اس سے کیا سمجھتے ہیں. تو دیکھو اس سلسلے کی 2 حدیثیں اور ہیں. ایک حدیث تو شاید بیان نہیں کیا کسی نے, یا مجھے ذہن سے نکل گیا, کسی نے روایت کی ہے, اس میں من سلم الناس من لسانہ و یدہ ہے. اور جب من سلم الناس من لسانہ و یدہ ہے تو اب یہ اعتراض سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے جانوروں کا, تو اس سلسلے میں دوسری حدیثیں موجود ہیں, موجود ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بڑھیا صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی, اور ایک فاحشہ عورت صرف ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. تو وہ ہے اس لیے اسی طریقے سے ایک حدیث پاک ہے اور مشہور حدیث پاک ہے, وہ بھی المؤمن من امینہ الناس. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں اور اس کی ایذا سے محفوظ ہوں. اسی واسطے آپ جانتے ہیں لفظ مشہور یہ ہے کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ایذائے مسلم حرام ہے, ایذائے مسلم حرام ہے. واقعی ایذائے مسلم حرام ہے, لیکن ایذائے مسلم بھی کسی سبب سے بولا جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں تو کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. یہ ہے, کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. یہ باتیں تو آپ کے سامنے آ ہی گئی. اور ایک مزید بات آپ تک پہنچا دوں کہ یہاں المسلموں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے. المسلموں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس واسطے المسلموں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ دارالاسلام میں تو اکثریت مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے, تو ہر وقت کا واسطہ اس کو مسلمانوں سے ہی پڑتا ہے. چلو دوسرے مقام پر تو ایسا نہیں ہے, لیکن بہرحال دارالاسلام میں تو ہر وقت کا واسطہ اسی پڑتا ہے. اور جو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں دبے کچلے, وہ تو خود ہی دور رہتے ہیں. تو جب آدمی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا جو ہر وقت کا اس کا ساتھی ہے, معاملات کا شریک ہے, معاشرت کا شریک ہے, جب اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو جو اس سے دور ہے, جن سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا, ظاہر بات ہے کہ انہیں کو کیا تکلیف پہنچائے گا. اور یوں بھی کہا جائے گا کہ کثرت کے ساتھ جن لوگوں سے اختلاط اور معاملات ہے
ان کا ذکر کر دیا گیا اور باقی دوسروں کو اسی پر قیاس کر لیا جائے گا، یہ ہوگی، یہ مطلب ہے۔ اور اسی طرح آگے سمجھ لیجیے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں، من لسانہ۔ ایک بات تو یہاں قابل غور یہ ہے کہ من لسانہ کو تو مقدم فرمایا اور ویدہ کو مؤخر فرمایا، تو کیا یہ اتفاق ہے یا اس کی بھی کوئی وجہ ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی یوں تو ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے بھی تکلیف پہنچاتا ہے، بلکہ دوسرے اعضاء سے بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ استعمال نہیں کرتے بلکہ مینڈھے کی طرح ٹکر مار کے آدمی کو گرا دیتے ہیں، اور بعض آدمی ہاتھ استعمال نہیں کرتے، وہ لات استعمال کرتے ہیں۔ تو تکلیف تو دوسرے اعضاء سے بھی پہنچائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی تکلیف زبان سے پہنچائی جاتی ہے اتنی دوسرے اعضاء سے نہیں پہنچائی جاتی۔ ہم ہاتھ سے یا پاؤں سے یا اپنے سر سے اس کو تکلیف پہنچا سکتے جو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے جو اب دنیا سے پہلے ہم سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ لیکن زبان ایک ایسا ظالم عضو ہے کہ اس سے کسی کو نہیں بخشا جاتا، چاہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا سامنے موجود نہ ہو۔ یہ تو بات ایک علم میں اضافہ ہے آپ کے، اور وہ دوسری بات جانی پہچانی اور مشہور ہے کہ زبان کی چوٹ جو ہوتی ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کی چوٹ سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے، بلکہ ہتھیاروں کے چوٹ سے بھی کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اس واسطے من لسانہ ہی مقدم فرمایا، اور ویدہ ہی۔ یہ یہاں پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، ید کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، چلو دوسری طرح سمجھ لو۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ آدمی لات سے بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور سر سے بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن یہاں ہاتھ کا ذکر کیا اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محاورات عرب کے مطابق کلام فرماتے ہیں اور مخاطبین کے فہم کے مطابق کلام فرماتے ہیں، لہذا جب یہاں پر زبان اور ہاتھ کا ذکر کر دیا گیا جن سے اکثر و بیشتر تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو باقی اعضاء کو اسی پر قیاس کر لیا جائے گا۔ اہل زبان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے خود سمجھ جاتے ہیں، یہ مقصود ہے اس سے من لسانہ ویدہ۔ اچھا، بعض مرتبہ آدمی نہ زبان سے تکلیف پہنچاتا، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا، نہ سر سے اور نہ لات سے کہیں سے تکلیف پہنچاتا۔ مثال کے طور پر وہ کسی کے مال پر قابض ہو جاوے، یا مثال کے طور پر وہ کسی پر اپنا تسلط قائم کر لے، تو ناجائز تسلط جو ہے اس میں نہ اس نے اپنا ہاتھ استعمال کیا نہ اس نے اپنی زبان استعمال کی، لیکن ناجائز تسلط کر لیا، تو یہ چیزیں خود سمجھی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ ہے لا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، چاہے لٹ بجا دو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے تو لٹ بجانے کی بات اور گالی دینے کی بات تو خود ہی سمجھ میں آ گئی، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ کسی قسم کی بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ امید ہے کہ ہر لفظ سے متعلق بات آپ کے ذہن شریف میں آ گئی ہوگی۔ یہاں پر چاہے الناس ہو اور چاہے المسلمون ہو، بہر صورت یہ کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی مدافعت کے واسطے کچھ کرتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے، اور مثال کے طور پر کسی ظالم کو ظلم سے روکنے کے واسطے اور کسی گناہ گار کو اس کی گناہ کی سزا دینے کے واسطے اس پر کوئی تعزیر کی جاتی ہے، یا مثلا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو یہ اس سے مستثنا ہے، اس واسطے کہ اس کی اجازت دوسرے نصوص سے ثابت ہے۔ بس الحمدللہ اب اس پر پوری گفتگو ہو گئی۔ میرے اپنے ذہن کے اعتبار سے دو، بلکہ میرے اپنے مطالعے کے اعتبار سے دو، اگر آپ کے ذہن میں کسی کے کوئی سوال ہو تو سوال کر لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ میرا بھی ہو جاوے گا اور آپ کا بھی ہو جاوے گا۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اس میں سب سے پہلے آپ سمجھیے گا کہ جو مہاجر ہے یہ ہجر سے بنا ہے اور اس کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں۔ تو مہاجر کے معنی ہیں وہ دو آدمی جو ایک دوسرے کو چھوڑنے والے ہوں۔ تو مہاجر جبھی بولا جاوے گا جب کہ
ہجر کا تعلق دو سے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑنے والے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ بہت سے مقامات پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، وہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ باب مفعلت کی اصل خاصیت تو یہی ہے کہ وہ فاعل مفعول دونوں سے صادر ہوتا ہے، لیکن بکثرت وہ صرف فاعل سے بھی صادر ہوتا ہے، یعنی ایک جانب سے بھی صادر ہوتا ہے۔ اور اس کی مشہور مثال ہے مسافر، یہ بھی باب مفعلت سے ہی ہے۔ تو مسافر سفر کرنے والا، یعنی کہ وہاں دو آدمی ہو تو مسافر کا کہا جاوے گا نہیں، تو ایک آدمی سے بھی صرف فاعل سے صادر ہو تب بھی مفعلت کا استعمال درست ہے، یوں کہہ لیجیے گا۔ تو یہاں پر المہاجر کا مطلب بھی یہ ہے کہ پھر صرف فاعل سے صدور فعل ہے، مفعول بھی سے صدور فعل یہاں پر نہیں ہے۔ اور تعویلات کا دروازہ تو بہت چوڑا ہے، کئی ہاتھی ایک ساتھ نکل سکتے ہیں، اور ہماری عقل میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے، اور میدان بڑا وسیع ہے، ہم بولتے ہی چلے جائیں گے اور کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کر کے اس کو جانبین سے ہونا بھی ثابت کر دیں گے، لیکن ایسی بحثوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیے صاحب، حجرہ اس کے معنی معلوم ہو ہی گئے، ما نہی اللہ عنہ اس کے معنی بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب یوں ترجمہ کیا جائے گا کہ مہاجر وہ شخص ہے جو ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ مطلب اس کا ہو جائے گا۔ یہ دیکھو، ہجرت کے اصطلاحی معنی میں نے یہاں بیان نہیں کیے، اس امید پر کہ ہجرت کے معنی آپ کو یاد ہوں گے، لیکن شاید بیان ہی کرنے پڑیں تو سمجھ لیجئے گا کہ دین کی وجہ سے مستقل طور پر اپنا وطن چھوڑ دینا۔ تو اگر دین کے لیے نہیں چھوڑتا تو وہ ہجرت نہیں ہے، اور مستقل طور پر نہیں چھوڑتا تو وہ ہجرت نہیں ہے۔ اگر 20-30 دن 40-50 دن گھوم پھر کے پھر اپنے گھر آ جاوے تو اس کو ہجرت کہنا غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے، وہ بلکہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ تو مستقل طور پر اپنا گھر اپنا وطن چھوڑ دے، اور وہ بھی دین کی خاطر چھوڑ دے کہ دین پر عمل نہ کر سکتا ہو۔ اور ہجرت کا حکم آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے تو یہ ہجرت فرض تھی، اور آج بھی بہت سے موقعوں پر یہ ہجرت فرض ہوتی ہے۔ البتہ اس کے درجات فرض سے لے کر مستحب تک ہو سکتے ہیں کہ آدمی وہاں پر عمل تو کرتا ہے لیکن رکاوٹیں پیش آتی رہتی ہیں، اور خود اپنے نفس اور اپنی طبیعت میں رکاوٹ پیش آتی رہتی ہے، یا اپنی اولاد کی تربیت کی طرف سے کچھ خطرات اور اندیشے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو کم سے کم مستحب کا درجہ تو ہو ہی گا ہجرت کرنے کا، وہ صحیح ہے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ اسی گفتگو پر آ جائیے گا کہ المہاجر مبتدا ہے، اور من حجر ما نہی اللہ عنہ یہ خبر ہے، اور یہ بھی معرفہ ہے مبتدا کی طرح، تو یہاں پر بھی حصر ہے، حصر مقصود ہے۔ اب یوں کہا جاوے کہ مہاجر صرف وہی ہے جو ما نہی اللہ عنہ کو چھوڑ دے، اور اس کا مطلب یہ لے لیا جاوے کہ جو دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دے وہ مہاجر نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بالکل غلط ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے اسی لیے بیان کیا کہ یہ ایک ایسی بدی بات ہے جس میں یہ اشکال اور یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کو سمجھ کر آپ پھر اس جیسی دوسری حدیثوں کو سمجھ لیں کہ مہاجر کی جو صفت ہے، مقصود صفت، بلکہ ہجرت سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ما نہی اللہ عنہ کو چھوڑ دے، یہ ہے۔ یہ تو اس کا مطلب ہو گیا۔ اب اس کی تھوڑی ضروری تفصیل سن لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے محدثین کرام شراح حدیث دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کے واسطے اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لائے،
تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، متنبہ کیا کہ مہاجر کہلانے کا حقدار صرف وہی نہیں ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر مدینے میں آ جاوے، بلکہ وہ شخص مہاجر کامل ہے، اور مہاجر کہلانے کا حقدار وہی ہے جو اپنا وطن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ما نہی اللہ عنہ کو بھی چھوڑ دے، چونکہ وطن چھوڑنے کی غرض بلکہ وطن چھوڑنے کی علت یہی ہے۔ اس واسطے صرف وطن چھوڑ دینے سے آدمی مہاجر نہیں ہوتا، بلکہ ما نہی اللہ عنہ کو چھوڑنے سے وہ مہاجر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مہاجر کامل مراد ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب اس کا تعلق صرف انہی لوگوں سے ہے جنہوں نے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہو مستقل طور پر، اور دوسروں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کرتے ہیں محدثین کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد جب ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو اس وقت بعض لوگ ہجرت کے فضائل سن کر یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر ہجرت ہوتی تو ہم بھی ہجرت کرتے، ہجرت کا موقع ہوتا تو ہم بھی ہجرت کرتے۔ تو پہلے تو میں بتا دوں کہ نفس اور شیطان اس طرح کے وساوس میں مبتلا کرتا رہتا ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں اور جو کر سکتا ہے وہ تو کرتا نہیں، اور جو نہیں کر سکتا ان کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بات صرف نفسانی وسوسہ اور شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے۔ تو خیر، اگر یہ اچھا اور واقعی جذبہ بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہاجر صرف وہی نہیں ہے جو اپنا وطن چھوڑ دے دین کے لیے، بلکہ ما نہی اللہ عنہ کو جو چھوڑ دے وہ بھی مہاجر ہے۔ لہذا ایک شخص اپنے گھر میں رہ کر بھی مہاجر ہو سکتا ہے، جیسا کہ اپنا وطن چھوڑ کر مہاجر ہو سکتا ہے، اور اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہجرت کا، مہاجر کا اور ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ما نہی اللہ عنہ کو چھوڑ دے۔ الحمدللہ بات پوری ہو گئی۔ حاجرہ ہے، ہاں حجرہ ہے، میں نے حاجرہ پڑھ دیا ہوگا، کوئی بات نہیں، پڑھ دیا ہوگا۔ اچھا نہیں، حجرہ ہی ہے، سب میں حجرہ ہی ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب آپ آگے چلیے گا۔ قال ابو عبداللہ، دیکھو بین سطور ہی لکھا ہوا ہے البخاری، تو ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری علیہ الرحمہ ہی ہیں۔ وہی فرماتے ہیں قال ابو معاویہ، اور محمد بن خازم ان کا لکھا ہے تو ان کی ولدیت معلوم ہو کہ ان کا تعارف ہو ہی گیا۔ حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمر یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کی ایک دوسری سند بیان کی ہے، اور اصطلاح حدیث میں اس کو بھی تعلیق کہتے ہیں۔ جیسے کہ بغیر سند کے صرف حدیث بیان کر دینے کو تعلیق کہتے ہیں، ایسے ہی صرف سند بیان کرنے کو بھی تعلیق کہتے ہیں۔ تو یہ تعلیق ہے۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے ہمیں کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی، اور امام بخاری علیہ الرحمہ یہ دوسری سند کیوں بیان کر رہے ہیں؟ صرف متابع بیان کرنے کے واسطے یا کوئی اور مقصد ہے؟ تو دیکھو بظاہر یہاں متابع بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مطابعت تو ہو ہی گئی ہے، لیکن یہاں مقصد دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سند میں شعبی کے بجائے عامر ہے، یعنی ان کا نسبتی نام کے بجائے خود ان کا اصلی نام موجود ہے، عن عامر۔ ایک تو اس پر متنبہ کرنا مقصود تھا، اور دوسرے یہ کہ باب کے تحت مذکور حدیث پاک میں عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شعبی نے بذات خود اور براہ راست عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث پاک سنی ہے یا نہیں سنی، اس میں اس کی تصریح نہیں ہے۔ لیکن جب قال سمعت عبداللہ بن عمر ہو گیا تو اس میں اس کی صراحت ہو گئی کہ یہ حدیث پاک شعبی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بذات خود سنی ہے اور روبرو سنی ہے۔ ان دو باتوں پر تنبیہ کرنے کے واسطے یہ تعلیق امام بخاری علیہ الرحمہ لائے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دوسری تعلیق ہے اور ایک دوسری سند ہے، وقال عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اس میں دیکھیں گے
تو باب کے تحت ذکر کی ہوئی حدیث میں تو عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں پر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سلسلے میں محدثین کی اصطلاح ہے کہ جب عبداللہ مطلق بولا جاتا ہے حدیث میں اور حدیث کی سند میں، تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوا کرتے ہیں۔ تو جب یہاں عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا گیا تو اس سند سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن جب یہی سند عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی تو معلوم یہ ہوگا کہ اس سند میں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا بھائی،